الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جملہ ناظرین، سامعین، all the listeners and those who are watching، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی حضرات کو جمعہ کے مبارک دن کی پرخلوص مبارکباد ہو اس فقیر کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے before we start our talk on the topic, let's present the flavors of Salatu Salam in the code of best of creations, beloved Prophet, our Master, our Aqa, Rasul Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا حبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وصحبه وبارك وسلم. As you know that today's topic is Hagia Sophia, the one of the historic moment and very blessed moment which happened in the Islamic world. Insha'Allah Azim, in today's talk we will be discussing about Mosque Hagia Sophia, which is also called Aya Sophia in Arabic and Urdu language. We will talk about the history, the facts and the importance. These are the three factors which we will discuss. Before I go to this, I want to mention one important thing which is also a sad memory which was happened to a Muslim Ummah in 1995, right 25 years back from today. From 11th to 22nd of month of July in year 1995, there was a massive genocide and massacre which happened on the soil, the land of Europe, for the Muslims by the Serbian terrorists, Bosniai Musalmanوں کے ساتھ, which is known as Srebrenica. In this, more than 8,000 innocent people
were brutally murdered and killed through the Serbian terrorists in the Bosnian War. And till the day, آج تک جو اس وقت انتقال کر گئے تھے ان کی قبریں ملنے کا سلسلہ باقی ہے، جس میں 8,000 سے زائد نہتے بے گناہوں کو تقریباً 10 دنوں کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. دہشت گردوں کی طرف سے ان مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلومین کی جو آہیں ہیں اس کے ذریعے جنہوں نے ان پہ ظلم کیا ان کی آخرت میں تو تباہی یقیناً ہے ہی. اللہ ان ظالموں کو اس دنیا میں بھی ان کے انجام تک پہنچائے جنہوں نے بے گناہوں کا قتل عام کیا. اور یہ ایک بہت ہی دردناک مومنٹ تھا اسلامی تاریخ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ give patience to all of these families. ایک ایسا قتل عام تھا جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد after the Second World War it was one of the biggest genocide. سب سے بڑا قتل عام ہوا یورپ کی سرزمین پر دوسری جنگ عظیم کے بعد. اتنا بڑا قتل عام کبھی نہیں ہوا تھا جس میں 8,000 سے زائد نہتے مردوں کو، بچوں کو، ہزاروں خواتین کی عصمت ریزی کی گئی، ہزاروں مسلم خواتین کی عزتیں لوٹی گئی اور یہ ظلم کیا گیا. اللہ ان ظالموں کو ہلاک بھی کرے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. Now come to the today's topic, Hagia Sophia. First of all, we will be talking about, let me give a glimpse of the history of Hagia Sophia, the Hagia Sophia. There are many confusions. Even many people, those who say themselves they are Muslims, they are expressing their concerns about the Masjid of Hagia Sophia. These people, I think, they want to betray themselves, because they are talking about a matter, an issue which is completely different than what they are thinking. Many people are saying the museum was turned to a mosque. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. No, for these facts we're going to come. Before I come to this fact, let's talk about the history of Hagia Sophia. یہ مسجد آیا صوفیہ جو ہے ترکی استنبول کے شہر میں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اور تقریباً 400 سال، تقریباً 85 سال تک، 85 ایئرس تک نمازیں بند ہونے کے بعد اس میں دوبارہ نمازوں کی ابتدا کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ ایک تاریخی مومنٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. بے شک اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. Those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Those who believe in the day of judgment, the day of resurrection. وَأَقَامَ الصَّلَاةِ. اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. وَآتَ الزَّكَاةَ. اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اور اخیر میں ان کا وصف بیان ہوا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. That is the exact thing happened in the matter of Hagia Sophia, in Masjid Hagia Sophia in Turkey, in Istanbul. The entire world was opposing to reopen this mosque, but the leaders, they didn't listen to anything and they just moved forward according to the rule of Sharia. Why? It shows that these people, they fear Allah subhanahu wa ta'ala. وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کچھ بھی کہے انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ اس کی ایک چھوٹی سی علامت، ایک اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. مسجد آیا صوفیہ، اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، بڑی پرانی ہے. مغربی مفکرین کو، if you go to the western writers, they have mentioned two stories
as a background of the Hagia Sophia. Why this building was built? What was the background? اس کا پس منظر کیا تھا؟ کیوں اس کو بنایا گیا؟ اس کے حوالے سے مغربی مفکرین کا ایک قصہ ملتا ہے. There was a lady living in the Egypt, اور she met some of the Christian girls, and after that, before that, this lady was idol worshipper. When she met some Christian girls, she accepted Christianity and she became a pious woman. And the king at his time, he killed this lady. یہ مصری قدیسہ تھی, اس کو قتل کیا گیا, and on his memory, this building, Hagia Sophia, was built. However, the story in a different way, the Western writers have mentioned in their books, but the conclusion is what I presented here. کہ خاتون تھی, اس کے نام پہ اس کو بنایا گیا. And what was the time when Hagia Sophia was built? It was more than 200 years before the birth of beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 200 سال پہلے, 200 سال سے بھی زائد پہلے کے عرصے میں, قیصر روم کی جو بیوی تھی ملکہ, it was a time of قسطنطین الاکبر, the great قسطنطین, اس کے زمانے میں یہ عمارت بنائی گئی, اور چند سالوں کے اندر وہ عمارت گر گئی. اس کے بعد پھر دوبارہ ایک بادشاہ نے اسے بنایا, وہ عمارت بھی گری. پھر اس کے بعد you heard about Justinian. Justinian ایک بادشاہ گزرا ہے, who was right before the birth of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So before the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 40 years before the birth of beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, this building which was named Hagia Sophia was built by Justinian. یہ اس وقت بنائی گئی تقریباً 530 یا 40 کے آس پاس, according to the English calendar, عیسوی کے اعتبار سے اسے بنایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 35-40 سال پہلے اس کی تعمیر ہوئی. And you know that آج تک جو عمارت وہ باقی ہے, وہ وہی عمارت ہے جو اس وقت بنائی گئی تھی. البتہ اس میں تھوڑی سی ترمیمات ہوئی ہیں, تھوڑی بہت چینجنگز ہوئی ہیں, لیکن بنیادی جو اسٹرکچر ہے, the basic structure which was built before the birth of Rasulullah sallam, 40 years before the birth of beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. یہ عمارت, اس کی تاریخ بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہے. یہ عمارت, اس کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے. You know that when this building was built, how much money was spent on this building? 360 million gold coins, 360 million gold coins was spent on this structure when it was built. جب یہ عمارت بنائی گئی تو اس پہ 360 ملین سونے کے سکے جسٹینان نے خرچ کیے تھے. 10,000 مزدوروں نے 5 سال تک لگاتار کام کیا, تب وہ عمارت تیار ہوئی. And after that, since this time, this building, وہ عمارت was as a church, ایک کنیسہ کی حیثیت سے وہ عمارت رہی. And when Ottoman Empire was established, جب عثمانی خلافت کا دور آیا, and when the prophecy of beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was fulfilled by one of the greatest King Sultan of Islam, who was the descendant of Urtugrul Ghazi, whose name was Sultan Muhammad al-Fatih. 21 سال کی عمر میں اس عظیم بادشاہ نے, اس عظیم سلطان نے استنبول کو فتح کیا. استنبول کی فتح کے لیے دنیا بھر کے بادشاہوں نے کوشش کی. Even at the time of Sayyidina Amir Muawiyah رضی اللہ تعالیٰ عنہ, many companions they attacked, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا لا تفتحن القسطنطنیہ نعم القائد قائدها ونعم ذلك الجيش, او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے فرمایا تھا ان قریب قسطنطنیہ فتح ہوگا, اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ قائد بڑا ہی عظیم قائد ہوگا. کیا ہی پیارا وہ قائد ہوگا, کیا ہی پیارا وہ لیڈر ہوگا, وہ حاکم ہوگا, اور وہ فوج بھی بڑی مبارک اور بابرکت فوج ہوگی. حضور نے فرمایا تھا. تو اس بشارت کو پانے کے لیے
صحابہ کے دور سے کوششیں چلی آ رہی تھی، لیکن کسی کے حصے میں وہ کوشش نصیب نہیں ہوئی، وہ کوششیں کارگر نہیں ہوئی۔ البتہ سلطان محمد الفاتح کے دور میں 1453 عیسوی میں سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور جب سلطان محمد الفاتح نے اسے فتح کیا تو اٹ واز 29th of June 1453 according to عیسوی انگلش کیلنڈر۔ جب انہوں نے اسے فتح کیا تو اس کے بعد، فتح کرنے کے بعد، یہ مسجد آیا صوفیہ اس وقت تک یہ کنیسہ ہی تھی، ایک چرچ کی حیثیت رکھتی تھی۔ Now come to the important facts related to Hagia Sophia. Before the conquest of Constantinople, it was a church. There is no doubt in it. And when Sultan Muhammad al-Fatih conquered Constantinople, Istanbul, nowadays Istanbul, after that what happened at that time, the same time, Hagia Sophia, the condition of Hagia Sophia at that time was like a waste building. اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی، وہ کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ Those people, those who say nowadays about the Sultan Muhammad al-Fatih, he turned the church into a mosque, they don't know the history. The many Christian rulers before Sultan Muhammad al-Fatih, they attacked on Hagia Sophia, they looted many of the historical monuments from this place, and till the day there are many things in the ویٹیکن سٹی کے اندر وہاں سے لوٹی گئی بہت ساری علامتیں آج بھی رکھی گئی ہیں، اور ان لوگوں نے جب آیا صوفیہ پہ حملہ کیا تو اس کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کا جب زمانہ آیا، جب انہوں نے استنبول کو فتح کیا، تو اس کے بعد عثمانی فوج کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک بڑی جگہ کی ضرورت تھی جہاں پہ نماز جمعہ کی جماعت قائم کی جا سکے۔ At that time there was a great wali of Allah subhanahu wa ta'ala, who was the Shaykh al-Islam, who was a Qutub of his time, Shaykh Shamsuddin Aaq rahmatullahi ta'ala, who was a spiritual father and a spiritual mentor of Sultan Muhammad Fatih, who was along with Sultan Muhammad al-Fatih. Sultan Muhammad al-Fatih asked a fatwa from Shaykh Shamsuddin Aaq rahmatullahi ta'ala alayhi. At that time he declared a fatwa, he issued a fatwa, and Sultan Muhammad al-Fatih purchased this land, this property, which nowadays known as Hagia Sophia. So this land is not belongs to any community, it is a personal property of Sultan Muhammad al-Fatih. So all these are liberals, those who are barking that the Muslims in Turkey, they are turning a museum, a church into a mosque. They don't know the fact. You are talking in the light of false information, not authentic information, because this was not a museum. It was turned to a museum from a mosque actually. حقیقت میں وہ مسجد تھی، مسجد سے اسے متحف اور میوزیم بنایا گیا تھا۔ سلطان محمد الفاتح نے حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی سے فتویٰ بھی لیا، اور اس وقت کے جو عیسائی پادری تھے، عیسائیوں کے مذہبی رہنما تھے، according to their beliefs they can sell, the church can be sold. Yes, in UK itself there are hundreds of churches which the people have sold it, and nowadays they became mosque. سینکڑوں ایسے چرچ ہیں جن کو خریدا گیا ہے اور ان کو مسجدوں میں تبدیل کیا گیا ہے اور مسجدیں بنائی گئی ہیں، اور آج بھی ہزاروں ایسی مسجدیں یورپ کے بہت سارے علاقوں میں باقی ہیں جو کسی دور میں مسجدیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہاں پہ جانور باندھے جاتے ہیں، آج وہاں پر مویشی باندھے جاتے ہیں، خنزیر باندھے جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن سب کو آیا صوفیہ کے مسجد میں دوبارہ اس کی اصل حالت میں آنے پہ تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، ان کی انصاف پسندی یہاں کہاں چلے جاتی ہے؟ ان کی آواز ان ساری مسجدوں کے حوالے سے کیوں نہیں اٹھتی جنہیں مویشیوں کے اڈوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے؟ بوڑا پوسٹ میں آپ چلے جائیں، وہاں بہت ساری مسجدیں آپ کو ملیں گی جہاں خنزیروں کو باندھا جاتا ہے، ونعوذ باللہ من ذالک۔ اس پہ تو ان کی آوازیں نہیں اٹھتی، اس پہ تو لبرلوں کی یا پھر اس طبقے کی جو سمجھتے ہیں کہ بہت انصاف پسند ہے، ان کی آواز نہیں اٹھتی۔ فرسٹ آف آل اکارڈنگ ٹو اسلامک رولنگ، اگر کوئی شخص کسی اور کی پراپرٹی پہ، اگر کسی اور کی ملکیت پہ قبضہ کر کے، غصب کر کے
illegally اگر کوئی مسجد بنانا چاہے تو this will be not considered as a masjid in Islamic Sharia. This is the ruling. شریعت میں اسے مسجد مانا ہی نہیں جا سکتا اگر کسی جگہ کو قبضے میں لے کر کے ظلماً ہتھیا کر کے غلط طریقے سے وہاں کوئی عمارت بنائے اسے مسجد کا نام دیا جائے تو شریعت اسے مسجد کہتی ہی نہیں ہے. So this Hagia Sophia nowadays, Hagia Sophia nowadays, it was a church, but Sultan Muhammad al-Fatih paid a large amount, then he purchased it, and till the day, the documents which was signed, and Sultan Muhammad al-Fatih, he insisted at that time, nahi, we need documents, we need records, that this property I have purchased it, we didn't acquire it, we didn't, ہم نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے, ہم نے اس کو خریدا ہے. Till the day, go to the Turkish Museum in Ottoman archives, you will find these records. یہ تاریخی دستاویز آج بھی عثمانیوں کی جو تاریخی دستاویز موجود ہے اس میں یہ موجود ہے کہ سلطان محمد الفاتح نے اسے خریدا, اور خریدنے کے بعد the first Juma after the conquest of Istanbul was performed in Hagia Sophia till the day. Since that day till 1935 it was a masjid. تقریباً 500 سال تک اس وقت سے لے کر 1935 اکارڈنگ ٹو عیسوی تک وہ مسجد کی حیثیت میں برقرار رہی. یہ مت سمجھنا کہ آیا صوفیہ کوئی عام جگہ ہے. وہ اس میں پہلا جمعہ بھی اس طرح قائم کیا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد عمل میں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب کی خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی تھی, اس کے بعد پہلا جمعہ وہاں پہ قائم کیا گیا فتح ہونے کے بعد. اور جو پہلا جمعہ قائم ہوا اس کی امامت جانتے ہیں کس نے کی تھی؟ اس کی امامت کی تھی حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو سلطان محمد الفاتح کے شیخ ہوا کرتے تھے, ولی کامل ہوا کرتے تھے. یہ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے جنہوں نے سلطان محمد الفاتح کے والد سے کہا تھا, جب بچپنے کے ایام میں سلطان محمد الفاتح ابھی سلطان نہیں بنے تھے, ان سے غلطیاں ہوتی تھی اور ان سے کام کوئی بھی والد دیتے تھے تو صحیح نہیں ہو پاتے تھے, تو اس وقت ان کے والد کہا کرتے تھے کہ ہاں اس بچے کا کیا ہوگا, واٹ ول ہیپن ٹو دس چائلڈ. جب وہ یہ کہا کرتے تھے تو شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے والد پہ بھی نظر ڈالتے اور سلطان محمد الفاتح جو چھوٹے سے تھے ان پہ بھی نظر ڈالتے اور کہتے تھے قدر کیا کہتی ہے اور پدر کیا کہتا ہے, یعنی تقدیر کیا کہتی ہے اور باپ کیا کہتا ہے. باپ کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو کسی چیز کے قابل نہیں, لیکن قسمت تو یہ کہتی ہے کہ اس کی نصیب میں نبی کی بشارت آنے والی ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آنے والی ہے, اور وہ قسطنطنیہ جسے فتح کرنے کے لیے 800 سے زائد سال تک بڑے بڑے بادشاہ اپنی فوجیں لا کر کے تھک گئے, وہ فتح نہیں کر سکے. یہ عظیم بشارت اسی بچے کے ہاتھ پہ, اسی بچے کے نصیب میں لکھی اور اس کے ہاتھ پہ اللہ قسطنطنیہ کو فتح کرے. اور یہ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ولی کامل, انہوں نے آیا صوفیہ کے اندر پہلی جمعہ کی نماز کی امامت فرمائی, اور اس وقت سے لے کر 1935 تک تقریباً 500 سال تک وہ اس میں نمازیں ہوتی رہی, اللہ کے نام کی صدائیں بلند ہوتی رہی, تکبیر بلند ہوتی رہی, اذان بلند ہوتی رہی. پھر ایک وقت آیا, پھر ایک دور آیا جب ظالموں نے عثمانی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں کی, اور ایک شخص جسے مصطفیٰ کمال پاشا کے نام سے جانا جاتا ہے, جسے عطا ترک کہتے ہیں, اس کو ترکی کے حاکم کے طور پہ ترکی کی گدی پہ بٹھا دیا گیا. میں یہاں پوری تاریخ پہ نہیں جانا چاہتا, بس تھوڑے سے اشارے آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. یہ جو شخص تھا مصطفیٰ کمال عطا ترک, مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک, یہ جو تھا, اس کے حوالے سے تاریخ دان مختلف آراء رکھتے ہیں کہ یہ یہودیوں نسل تھا, یہودیوں کی نسل سے تھا. بہت سارے اس کے خلاف بھی رائے رکھتے ہیں, مینی ہسٹورینز. لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نسل سے چاہے جہاں سے بھی تعلق رکھتا ہو, لیکن اس نے کام پورا وہی کیا جو یہودی چاہتے تھے. اس نے کیا وہی جو ان کا مقصد تھا, ان کا غلام بن کر کے ان کے ایجنڈے کو اس نے امپلیمنٹ کیا, اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں سب سے بڑا, بلکہ جس نے ختم کیا خلافت عثمانیہ کو,
یہی ظالم تھا، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس بدبخت اور ظالم پر، جس نے ہزاروں مسجدوں کو بند کر دیا، قرآن مجید پہ پابندی لگا دی، اذانوں پہ پابندی لگا دی، یہاں تک کہ بڑے بڑے مشائخ کے قتل عام کا اور ان کے قتل کے احکام اس نے صادر کرا دیے۔ اس وقت کے بڑے شیخ، نائب شیخ الاسلام ہوا کرتے تھے حضرت شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے بڑے جید سنی صوفی حنفی عالم، بڑے پائے کے عالم، یہ نائب شیخ الاسلام ہوا کرتے تھے۔ ان کے حوالے سے بھی گرفتاری اور قتل کے احکام جاری ہو گئے تھے۔ یہ الحمدللہ اس فقیر کے ایک واسطے سے شیخ ہوتے ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں ابو الفتح ابو غدہ، اور ان کے اور ایک شاگرد ہوتے ہیں حضرت محمد عوامہ، جو اس وقت کے اہل سنت میں علوم حدیث کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جن کی 16 جلدوں میں ابو داؤد کی شرح موجود ہے الحمدللہ۔ وہ ہمارے اساتذہ میں سے ہوتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ شیخ زاہد محمد الکوثری کے شاگردوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بھی قتل کا فتویٰ صادر ہوا، وہ وہاں سے مصر آ گئے، اور ان علماء نے اور دوسرے علماء نے، مصطفیٰ السبائی، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، شیخ ہیں، عالم ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنے قلم سے جہاد کیا، بلکہ انہوں نے میدان جہاد میں اتر کر جب فلسطین پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو رہا تھا تو انہوں نے تلوار سے بھی جہاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ قلم کے بھی غازی، میدان کے بھی غازی تھے۔ یہ مصطفیٰ السبائی اس اتاترک کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہودیوں نسل ہے، یہود دونما ایک گروہ ہے، دراصل شبتائی ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس کے فالوورز ہیں۔ تو یہ جو تھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن اسلام کو ظاہر دکھانے میں اور اپنی یہودیت کو چھپاتے تھے۔ ان کا اصل مقصد خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا تھا۔ مصطفیٰ السبائی لکھتے ہیں کہ انہی کی نسل سے یہ اتاترک ہے۔ تو جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، بڑی سازشوں کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، تو یہ مصطفیٰ کمال پاشا وہاں کا رولر تھا، سب سے طاقتور شخص تھا ترکی کا۔ اس نے ہزاروں مسجدیں بند کی، ہزاروں مدارس بند کیے، ہزاروں علماء کو، دینی دیندار لوگوں کا قتل کیا گیا، ان کو قید میں ڈالا گیا، نمازوں پہ، اذانوں پہ، عربی زبان پہ پابندی لگا دی، یہ تک کہا گیا کہ قرآن کو مت پڑھو عربی میں، اذانیں یہ ترکی میں دلوانے لگا۔ اس طرح کی ظلم و زیادتی کی گئی، اور اسی ظلم و زیادتی کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ مسجد آیا صوفیہ، جو سلطان محمد الفاتح کی اپنی ملکیت سے، اپنے ذاتی مال سے خریدی ہوئی جگہ تھی، پھر انہوں نے مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس مسجد کو جو تقریباً 500 سال تک مسجد کی حیثیت سے قائم رہی، اور مسجد کی حیثیت سے اس میں نمازیں ہوتی رہی، which was as a mosque for more than 450 years. For more than 450 years. After that, this person, Ataturk, Mustafa Kemal, this person turned this mosque into a museum. اس نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا حکم صادر کیا 1935 میں۔ اس وقت سے لے کر اس میں اذانیں بند ہو گئی، نمازوں کی جماعت کا قائم ہونا بند ہو گیا، اور وہ ایک میوزیم کی حیثیت سے باقی رہی۔ اور اس کے بعد اسی مہینے میں، جولائی کا یہ مہینہ، اس میں جو 2 واقعات میں نے ذکر کیے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ سری برنیسا میں جو قتل عام ہوا تھا، اس کے 25 سال اسی مہینے میں مکمل ہوئے، اور اسی مہینے میں قسطنطنیہ کی وہ عظیم مسجد جو تقریباً 500 سال تک مسجد کی حیثیت سے رہی، دوبارہ اس میں اذانیں اور نماز کی جماعت کا اہتمام کے لیے مسجد کھل گئی۔ یہ اشارہ ہے، وہ شعر سنا ہوگا آپ نے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو صبح کی طلوع سے پہلے ہزاروں تاروں کو چھپنا پڑتا ہے، ہزاروں تارے چھپ جاتے ہیں، پھر صبح طلوع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سری برنیسا کے وہ 25 سال آج مکمل ہو رہے ہوں جہاں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، لیکن استنبول کی اس مسجد سے اللہ اکبر کی آوازوں کا بدل ہونا ایک نئی صبح کے طلوع ہونے کی علامت ہے، ایک نئی صبح کے نکلنے کی، نمودار ہونے کی علامت ہے۔ انشاءاللہ العظیم یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی فتح کی طرف ایک پہلا قدم بھی ثابت ہوگا۔ اللہ اس مبارک گھڑی کو مسعود و میمون کرے امت مسلمہ کے لیے۔
آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کیسا انتظام فرمایا کہ کورونا کے اس ٹائم پہ when in this situation when thousands of mosques were closed, this historical masjid was opened. It is a mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala on this ummah. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت پہ، جہاں ہزاروں مسجدیں کورونا کے وقت لاکھوں مسجدیں بند ہو رہی ہوں، ایسے میں وہ تاریخی مسجد کے دروازے مصلیین کے لیے کھلیں، وہاں اللہ اکبر کی صداؤں کا اور اذان کا شروع ہونا اور جماعت کا قائم ہونا، یہ امت مسلمہ کے لیے بڑا نیک فال ہے۔ انشاءاللہ العظیم ہمیں اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ The Muslim Ummah must be awake۔ راتوں کو سو کر کے تم امت کی تعمیر کے خواب نہیں دیکھ سکتے، نمازوں کو ترک کر کے امت کی تعمیر کے خواب ہم نہیں دیکھ سکتے، نرم گدوں میں آرام کر کے امت کی تعمیر کے خواب ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہمیں امت کی تعمیر کرنی ہے، آگے لے جانا ہے، امت کے فلاح کے لیے آگے بڑھنا ہے، then you should start from yourself. Make a promise to yourself and with Allah subhanahu wa ta'ala that you will never miss your any namaz, that you will never miss any fajr. کبھی بھی تم نماز فجر ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اسے ضائع نہیں کرو گے، اس کی پابندی کرو گے، یہ عہد کرو۔ تبدیلی لانی ہے تو اپنے اندر سے لاؤ، چینجنگ لانی ہے تو اپنے اندر سے لاؤ۔ چیریٹی begins at home، اپنے آپ سے شروع کرو۔ اب آئیے، میں نے فیکٹس بھی بتائے آپ کو، تاریخ بھی بتائی آیا صوفیہ کی، مسجد حاگیہ صوفیہ کی۔ اب میں اس کی اہمیت آپ کو بتاؤں، امپورٹنس آپ کو بتاؤں۔ دس building which is nowadays Mosque of Hagia Sophia, it was a symbolic construction, it was a symbolic structure, symbolic building for the entire Christian world. پوری مسیحی دنیا کے لیے ایک علامتی عمارت مانی جاتی ہے، بلکہ جب اتا ترک کو دشمنان اسلام کے ذریعے ترکی پر قابض کرایا گیا، بٹھایا گیا، تو ذرا سوچئے کہ اس عرصے میں اس مسجد کو بند کیوں کیا گیا؟ کیونکہ قسطنطنیہ اور استنبول کی فتح، اسے آج بھی یہ مسیحی دنیا ہضم نہیں کر سکی ہے، نہیں ہضم کر سکی ہے، اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں تکلیف ہے اس سے۔ اور یہ مسجد حاگیہ صوفیہ فتح قسطنطنیہ کی علامت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی علامت تھی، تو اسے بند کرایا گیا۔ 85 سال تک، 85 ایئرس اس میں اذان بند کرائی گئی، اس میں نمازیں بند کرائی گئی۔ کیوں؟ ایکچولی اس کا بند ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ترکی اگرچہ مسلم ملک ہے، لیکن وہ جو کبھی پوری ملت اسلامیہ کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا، اس پر حقیقت میں قبضہ اس یہودی اور عیسائی اور سیہونی لابی کا ہے، جو حقیقت میں پوری دنیا پہ حکومت کرتی ہے۔ اور یہ جو ایک کانسیپٹ تھا حاگیہ صوفیہ کے ذریعے سے ان کی ذہنوں پہ قابض ہونے کا ایک کانسیپٹ تھا، اسے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس تصور کو پاش کیا گیا، توڑ دیا گیا، اور مسجد کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں لایا گیا، اور وہاں بندگان توحید کے، غلامان مصطفیٰ کے سجد کی جبینیں اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی پیش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ یہ دراصل اس بات کی طرف جس کے لیے یہ لوگ کوشش کرتے رہے تھے، اور تقریباً 100 سال تک جنہوں نے اس ایجنڈے کو ترکی پہ لاگو کیا، اس سے نکلنے کی ایک علامت ہے۔ یہ اس ایجنڈے کو پیروں تلے رون دینے کی ایک علامت ہے کہ مسجد کو دوبارہ مسجد بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور مسجد حاگیہ صوفیہ کو قائم کرنے میں، دوبارہ اس کو اپنی اصلی حالت میں لانے میں یہی وصف کارگر ہے۔ ورنہ آج کتنے مسلم حاکم و حکمران ایسے ہیں جو غیروں کے اشاروں پہ اپنی ہی عوام کی خواہشات کو پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کی نہیں، اپنے ان سیہونی آقاؤں کے فرامین کی پابندی کرتے ہیں جو انہیں سلطنت پہ، حکومت پہ، اقتدار پہ باقی رہنے میں مدد کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے مخالفت کے باوجود وہاں کی قیادت نے، ترکی کی قیادت نے کوئی پریشر نہیں لیا، اور
اس مسجد کو جس کو ظلماً 85 سال تک مسجد کو بند کیا گیا تھا، دوبارہ اسے ایز اے مسجد اوپن کر دیا. سو دس از اے فیکٹ، یہ حقیقت ہے کہ آیا صوفیہ کو ظلماً مسجد میں نہیں بنایا گیا؟ چونکہ عیسائی نظریے کے مطابق، مسیحیوں کے مطابق وہ چرچ بیچ سکتے ہیں، کنیسہ کو فروخت کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے انہوں نے اس وقت کنیسہ کو فروخت کیا تھا. سلطان محمد الفاتح نے اسے خریدا تھا اور تقریباً 500 سال تک وہ مسجد کی حیثیت سے انہوں نے وقف کر دیا. اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1935 میں اسے میوزیم میں تبدیل کیا، اور پھر اس دور میں اسے دوبارہ مسجد جو اس کی اصلی حالت ہے، جو اس کا اصل سٹیٹس ہے، اس کے ڈیفالٹ سٹیٹس میں دوبارہ لایا گیا. تو یہ کسی کنیسہ کو بدلا نہیں گیا، کسی جگہ پہ قبضہ نہیں کیا گیا. جو اصل مسجد تھی، جس کو ظلماً مسجد ہونے کی حیثیت سے کو انہوں نے اپنے طور پہ ختم کر دیا تھا، اسے دوبارہ بحال کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جب ایک مرتبہ کوئی عمارت مسجد بن جاتی ہے تو پھر وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہوتی ہے. وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہوتی ہے، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. اس مسجد کی تعمیر انشاءاللہ العظیم بابری مسجد کی بھی دوبارہ باز یابی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عظیم مسجد کو بھی، جو اللہ کا گھر ہے، وہ بھی دوبارہ مسجد کی حیثیت سے اللہ اسے بحال فرمائے، اس کے لیے اللہ راہ کو آسان فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کے نوجوانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین کے قریب آئیں، دین کو سمجھیں، دین پہ عمل کریں، اور دین سے اپنی دنیا چلائیں. دنیا سے اپنا دین نہیں، بلکہ اگر وہ دین کی راہ میں آ کر دینی طریقے سے اس دنیا میں رہیں گے تو ہر موڑ پہ انشاءاللہ العظیم ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر آپ حاغہ صوفیہ اگر گئے ہوں تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں کئی عثمانی سلاطین کی قبریں موجود ہیں، اور وہاں پر وہ آیات موجود ہیں محراب پہ، جو قرآن کی آیات پرندہ کرائی گئی تھی اسلامی دور حکومت میں. 500 سال تک جو سلاطین نے جو بھی آتے گئے وہاں مدارس تعمیر کیے، وہاں مکاتب ہوا کرتے تھے، بس قرآن مجید کے تحفیظ کے مکاتب ہوا کرتے تھے، بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی. آیا صوفیہ کوئی چھوٹی عمارت نہیں ہے، بہت بڑی عمارت ہے. اور اس پہ پہلی جو میزنہ جس کو کہا جاتا ہے، جہاں کھڑے ہو کر کے اذان دی جاتی ہے، بلند مقام، وہ سلطان محمد الفاتح کے دور میں بنا. اس کے بعد جو سلاطین آتے گئے انہوں نے اپنے اپنے طور پہ وہاں پہ الگ الگ میناریں تعمیر کروائیں، اور تقریباً 4 ایسی جگہ بنائی گئی جہاں سے کھڑے ہو کر کے اذان دی جائے، اور جب پھر وہاں سے اذان بلند کی جاتی ہے تو ان چاروں جہتوں سے اذان کی وہ پیاری آواز پورے استنبول شہر میں گونجتی ہے. یہ سلسلہ تقریباً 500 سال تک رہا، اسے روک دیا گیا تھا. دوبارہ اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اللہ اس گھڑی کو مبارک و میمون کرے، اور اللہ مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کورونا کے اس دور میں جلد سے جلد اس کا خاتمہ ہو، اس کا حل نکلے، اور ہماری مسجدیں بھی عام طور پہ سب کے لیے کھلیں، اور ہم سب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی پیشانیاں جھکا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، لغزش سہون قصدن ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.